وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ بسم ربي الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی ہم مبنیات کی اقسام کو پڑھ رہے ہیں. مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں 8 اقسام کو بیان کیا ہے. اس میں سے ہم 2 قسموں سے فارغ ہو چکے ہیں. وہ پہلی قسم ضمیر تھی اور دوسری قسم اسم اشارہ. ہم پچھلے درس میں اسم موصول یعنی مبنیات کی تیسری قسم میں داخل ہو چکے تھے. وہ قسم تھی اسم موصول. اسم موصول کسے کہتے ہیں؟ یہ وہ اسم ہوتا ہے جو چند اسما ہیں عرب کی جانب سے رکھے گئے ہیں، انہیں وضع کیا گیا ہے، جن کے بعد ایک مستقل ایک جملہ آتا ہے. جملے کی 2 قسم ہو سکتی ہے، اس میں اسمیہ اور فعلیہ، یعنی یہ جملے میں سے دونوں قسم صورتوں میں سے کوئی ایک صورت وہاں پر موجود ہوگی، اور یہ جملہ اس اسم موصول کا صلہ ہوتا ہے، یعنی ان دونوں کا آپس میں ایک رشتہ ہوتا ہے. اور وہ رشتہ کیسے قائم ہوتا ہے، وہ صلہ کیسے بن پاتا ہے؟ تو وہ بن پاتا ہے ضمیر کے ذریعے. یہ سب ہم نے بات کل کی تھی کہ وہ ایک ضمیر ہوتی ہے. اب ضمیر جب ہم بولتے ہیں تو ضمیر کی وہ 5 قسم اس میں داخل ہو جاتی ہیں، یعنی ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل. یہ 5 قسمیں شامل ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں موصول کے بعد ایک جملہ آتا ہے اور اس جملے میں ان ضمیر میں سے 5 قسم میں سے کوئی ایک قسم موجود ہوتی ہے جو اس میں موصول پر لوٹ رہی ہوتی ہے. لہٰذا اس طرح سے اس موصول اور جملے کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس جملے کو اس کا صلہ کہتے ہیں، اور ان اسماء کو اسماء موصولہ کے نام سے جانا جاتا ہے، کیونکہ موصول وصل سے بنا ہے، اور وصل کا مطلب جوڑنا، ملانا یا رشتہ قائم کرنا، ربط قائم کرنا. ہم کل اس میں موصول کی کچھ اقسام کو ہم نے دیکھا تھا. ہم نے کل چند اقسام کو پڑھا تھا. اس میں موصول یہاں پر ہم نے کل بتایا تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے لگ بھگ 14 الفاظ کو ذکر کیا ہے. ہم نے ان میں سے چند کا کل تذکرہ کیا تھا، چند پہ ہم نے کل باتیں کی تھی. کل باتیں یہاں تک گزر چکی تھی. ہم نے کل ان اسماء موصولہ میں سے ان چند کا تذکرہ کیا تھا اور ہم نے بقایا کو اگلے درس کے لیے مؤخر کر دیا تھا. تو آج ہم انہی بقایا پر بات کرنے والے ہیں. وہ بقایا کون کون ہیں؟ وہ بقایا ما، من، ایون، ایتن، الف لام اور ذو ہیں. ہم سب سے پہلے یہ بتلا رہے آپ کو کہ چونکہ یہ سارے اسماء موصولہ ہی ہیں تو سارے کا سارا معنی، سبھی کا معنی ایک ہی ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ سب ایک ہی کیٹیگری کے ہیں تو سارے کا معنی ایک ہی ہوگا. جیسا کہ ہم نے کل بتایا تھا آپ کو کہ الذی کا مطلب ہوتا ہے، ان سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ جو، یا وہ جس کو، یا وہ جس نے. جیسا کہ ہم اس کی ترجمانی کرتے ہیں. لہٰذا ان سارے کا کی ترجمانی اسی طرح سے ہوگی، سارے کا معنی ایک ہی ہوگا. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں اور غور سے دیکھیں تو آپ کو معلوم چلے گا کہ کل جو اسماء گزرے تھے یہاں سے لے کر یہاں تک، جو اسماء گزرے تھے اس میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں افراد کے مطابق الفاظ میں تبدیلی آ رہی تھی. افراد کے مطابق وہاں الفاظ میں تبدیلی آ رہی تھی. لہذا جب فرد واحد مذکر تھا تو اس کے لیے الذی آیا. اسی طرح سے جب فرد تثنیہ مذکر تھا تو الذین آیا. اسی طرح سے اگر جمع مذکر تھا تو الذین آیا. اور اسی طرح سے جب مؤنث ہو تو اللتی، پھر اللتانی، پھر اللتینی، پھر اللاتی اور اللواتی. ہم نے پھر کل بتایا تھا آپ کو کہ اللدینی اور اللدانی کے بارے میں کہ یہ بھی عرب کی جانب سے اسی صورت پہ رکھے گئے ہیں، انہیں الذی سے بنایا نہیں گیا ہے. خیر، اس سے بات گزر چکی ہے. ہم آج کی بات کر رہے ہیں. آج یعنی ان جو بقایا اسماء موصولہ ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے جو اسماء بچ گئے ہیں ان میں ایسا نہیں ہوتا، یعنی یہ افراد کے مطابق بدلتے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی صورت پر اپنے جمع رہتے ہیں. ایک ہی صورت پر اپنے جمع رہتے ہیں. اب سوال اٹھتا ہے کہ تو پھر ہم پہچانیں ہیں کیسے؟ اس کی ترجمانی کیسے کریں گے؟ ہم کیسے جانیں گے یہ تثنیہ کے لیے بھی آ رہا ہے، یہ واحد کے لیے آ رہا ہے، یہ جمع کے لیے آ رہا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کے صلہ سے اس کی پہچان کریں گے. صلہ میں ہم نے جیسے کہ بتایا کہ صلہ میں ضمیر ہوتی ہے. تو ضمیر کا مطلب ہے کہ جب اس میں ضمیر ہوگی تو ہم ضمیر کی طرف دیکھیں گے کہ ضمیر کیسی ہے. اگر ضمیر واحد کے لیے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو اس میں موصول آ رہا ہے وہ واحد کے لیے آ رہا ہے. اگر تثنیہ کے رہی تو ہم سمجھ جائیں گے تثنیہ کے لیے. اور اسی طرح سے ہم قیاس کرتے چلے جا سکتے ہیں. مثال سے ہم سمجھیں گے اس کو. جیسے کل جو جملہ آیا تھا وہ تھا جاء الذی ضرب،
وہ آیا، وہ شخص آیا جس نے مارا تھا۔ ہم الذی کو ہٹا کر ما اگر من میں سے کوئی اگر ایک کو داخل کر دیں، مثلا من ہم نے داخل کر دیا تو کیا ہو گیا؟ جاء من ضرب، جاء من ضرب۔ تو یہاں پر ہم کیا کہیں گے کہ ضرب، ہم اس سے تو پتہ نہیں چل سکتا کہ اسے یہ کس کے لیے آ رہا ہے ابھی، ہم اس کے آگے اس کے صلہ کو دیکھیں گے، صلہ کیسا ہے؟ ضرب، اس میں ضمیر کیسی ہے؟ ہوا۔ یہ چونکہ واحد مذکر کے لیے آتی ہے، ہم سمجھ جائیں کہ یہ جو من آ رہا ہے یہ واحد مذکر کے لیے بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر کہیں جاء من ضرب، یہاں پر ہم کہیں گے کہ چونکہ اس میں الف تثنیہ کا بڑھ گیا، لہٰذا یہ من جو آ رہا ہے یہ بمعنی اللذانی آ رہا ہے، یہ بمعنی اللذانی آ رہا ہے، یعنی یہ تثنیہ کے لیے بھی آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم اگر کریں ضربو تو ہم کہیں گے چونکہ واو جمع کا بڑھ گیا تو ہم سمجھیں گے یہاں پر من اللذینہ کے معنی میں آ رہا ہے۔ اسی طرح سے ہم قیاس کرتے ہوئے جا سکتے ہیں۔ یہ اتنی سی بات رہی، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ان سبھی کا معنی ایک ہے، ان میں اور ان میں باقاعدہ میں یہ فرق ہے کہ یہ سب افراد کے مطابق چینج ہوتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جبکہ یہ سب اپنی جگہ پر یکساں رہتے ہیں، ان میں افراد کے مطابق کوئی تبدیلی، کوئی چینجنگ نہیں آتی۔ جیسے کہ اپنی مثال میں دیکھا، ہم پہچانیں گے کیسے؟ ہم صلہ کو دیکھیں گے اور صلہ میں ضمیر سے پتہ لگائیں گے کہ یہ ابھی کس کے معنی میں آ رہا ہے، کس کے لیے استعمال ابھی کیا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ماں اور من میں پھر فرق کیا ہے؟ ماں کا بھی مطلب وہ جس کا، وہ جیسا، جیسے بھی ہم اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے من کا بھی یہی معنی رہ جاتا ہے۔ پھر اور من اور ماں میں کیا فرق ہے؟ تو من اور ماں میں فرق کرنے کے علماء نحو کہتے ہیں کہ من جو ہے غالباً یہ عاقل کے لیے آتا ہے، ذوی العقول، یعنی عاقلوں کے لیے آتا ہے۔ یہ کس کے لیے آتا ہے؟ ذوی العقول یعنی عاقل لوگوں کے لیے آتا ہے۔ اب عاقل سے مراد نحویوں کی کیا ہے؟ عاقل سے مراد نحوی لوگ یہ لیتے ہیں کہ انسان، تین چیزوں کو وہ ذوی العقول میں شامل کرتے ہیں: انسان، جنات اور فرشتے۔ انسان، جنات اور فرشتے، ان تین کو وہ ذوی العقول میں شامل کرتے ہیں، اور جو ان سے باہر چلا جاتا ہے، جو ان کے بعد آتا ہے، وہ سب جو بچ گئے وہ سارے کے سارے غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں، وہ سارے کے سارے غیر ذوی العقول کہلاتے ہیں علماء نحو کے نزدیک۔ لہٰذا ہم اس اصطلاح کے مطابق بتا سکتے ہیں کہ من جو ہے ان تین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ان تینوں کے لیے کیا استعمال ہوگا؟ من، جبکہ ان کے علاوہ جو بچ گئے ان کے لیے ماں کا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تو اللہ نے فرمایا ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے یہاں پہ کیا استعمال کیا؟ قرآن نے کیا استعمال کیا؟ ماں کا استعمال کیا ہے۔ یہاں پہ ماں سے مراد غیر عاقل ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے مال ہے، سامان ہے، تو چونکہ یہ سب ذوی العقول میں شامل ہو سکتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں پہ اس لیے استعمال کیا، قرآن نے اس کا استعمال اس لیے کیا کیونکہ یہاں پر اس سے مراد غیر ذوی العقول ہے۔ اس سلسلے من کا استعمال قرآن نے کیا۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، من فِس، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی زمین میں ہے، یعنی جو بھی جاندار زمین آسمان میں ہے، سب اللہ کے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کس کا استعمال کیا؟ من کا استعمال کیا۔ تو معلوم چلا کہ من غالباً ذوی العقول یعنی انسان، جنات اور فرشتوں کا استعمال ہوتا ہے، جبکہ ماں اس کے برعکس، جو ان تینوں سے باہر چلا جاتا ہے، جو ان تینوں کے علاوہ ہے، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب کیا ہی خوب ہوتا کہ مؤلف رحمہ اللہ انہی دونوں پر اکتفا کر جاتے اور یہیں پر اس موصول کی بحث کو ختم کر دیتے، کیونکہ ابتدائی درجے کے طالب علم کے لیے اتنی ہی چیزوں کو جاننا کافی ہے۔ اب یہاں سے جو آگے بڑھ رہے ہیں وہ یہ سب اوپر لیول کی باتیں ہیں، یہاں پہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن چونکہ مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پہ بیان کیا ہے تو ہمیں بھی ان کے مطابق چلنا ہوگا۔ یہاں پر ہم نے ایون اور ایتن کو ایک ہی کاؤنٹ کیا تھا، اسی لیے ہم نے کہا کہ اسماء موصول یہاں پہ مؤلف رحمہ اللہ نے 14 بیان کیے ہیں، کیونکہ ایون اور ایتن ایک ہی چیز ہے۔ ایون اور ایتن ایک ہی چیز ہے، کیونکہ ایتن جو ہے ایون کے تانیث ہے، یعنی مؤنث ہے۔ یہ ایتن جو ہے ایون سے ہی بنا ہے، اور ایون کا وہ مؤنث ہے، فیمیل ورژن ہے۔ ان میں تھوڑی سی تفصیل ہے۔ یہ ایون کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ایک ضمیر کا آنا ضروری ہے۔ یہ 4 حالتوں میں صرف ایک حالت میں مبنی ہوتا ہے، باقی 4 حالتوں میں معرب ہوتا ہے۔ ابھی ان سب چیزوں کو جاننے کی ضرورت ابھی ابتدائی درجے کے طالب علم کے لیے
نہیں ہیں، وہ سب آگے کی چیزیں ہیں، لہٰذا ہم ان سب کو بیان نہیں کر سکتے۔ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ ایون اور ایتن ایک ہی چیز ہے، سب کا معنی ایک ہی ہے۔ بس یاد رکھیں کہ ایون، ہم یہ کہیں گے کہ ایون زیادہ فصیح ہے۔ ایون کیا ہے؟ یہ زیادہ فصیح ہے، یعنی یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور ایتن یہ کم استعمال ہوتا ہے، یہ ایتن کم استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا ثم بعثناهم لنعلم ای الحزبین، ای الحزبین، تاکہ ہم جان لیں، ہم نے انہیں جگایا تاکہ ہم جان لیں کہ دونوں میں سے کون سا گروہ زیادہ شمار، کون سے گروہ نے زیادہ شمار کر کے رکھ رکھا ہے۔ تو یہاں پر ای کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اور ایون یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے، اس لیے قرآن میں بھی ہر جگہ پہ ایون ہی ہے، ایتن نہیں ہے۔ ایتن ایون کا مؤنث ہی ہے، یعنی جب اس کا جو یہ صلہ مؤنث کے لیے آئے گا، وہاں پر بعض عرب یعنی بعض قبائل عرب اس کو ایتن میں بنا دیتے ہیں، چونکہ بعض قبیلہ کرتے ہیں، اکثر قبیلے نہیں کرتے، تو اس لیے فصیح اسے کہا جاتا ہے، اور ایتن کو کم فصیح کہا جاتا ہے، لیکن یہ جائز ہے، یہ کرنا جائز ہے، یہ فصیح زیادہ کون ہے؟ ایون۔ اب یہاں پر آپ جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں خود کہ آپ یہ ابتدائی درجے کے طالب علم کے لیے اس چیزوں کو جاننے کی کیا ضرورت ہے، یہ لغت جاننے کی اسے کیا ضرورت ہے، اسی لیے ہم نے کہا کہ کیا ہی خوب ہوتا کہ مؤلف رحمہ اللہ اسی پہ توقف کر جاتے۔ اگلا اس میں موصول ہے الف لام۔ یہ الف لام معاملہ آسان ہے اس کا، یعنی یہ الذی کے معنی میں ہوتا تو ہے، لیکن اس کے ساتھ موضع خاص ہے، یعنی اس کی جگہ ایک جگہ پہ خاص ہے۔ وہ کون خاص ہے؟ وہ صرف اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں ہی شامل ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم کہیں جاء الذی، جاء الضارب، جاء الضارب، جاء الضارب زیدن، جاء الضارب زیدن۔ تو یہاں پہ الف لام جو ضارب پہ داخل، ضارب اس میں فاعل ہے، اس پہ الف لام داخل ہے، تو اس الف لام کو کیا کہیں گے؟ یہ اس پہ موصول ہے بمعنی الذی۔ جاء الضارب زیدن، وہ شخص آیا جس نے زید کو مارا تھا، کیونکہ یہ معنی میں کیا ہو گیا؟ جاء الذی ضرب زیدن۔ تو اس کے لیے کوئی زیادہ آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، الف لام اس میں موصول ہوتا ہے، لیکن کہاں پر؟ وہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر ہوتا ہے غالباً۔ اسی چیز کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا ہے کہ الضارب کا معنی کیا ہو جائے گا؟ الذی ضرب، المضروب کیا معنی بن جائے گا اس کا؟ اس میں مجہول کے صیغے میں چلا جائے گا، یہ بن جائے گا الذی ضرب، وہ شخص آیا جسے مارا گیا تھا۔ اب یہاں پر اور حد کر دی مؤلف رحمہ اللہ نے، یہ کہہ کر کہ یہاں پر زو کا بھی تذکرہ کر دیا، اور یہ زو ہم چونکہ فارسی زبان میں اس کا استعمال نہیں ہوتا، یہ ایک قبیلہ ہے جس کا نام ہے طی، بنو طی۔ یہ طی ایک قبیلہ ہے جن کے یہاں زو، زو الذی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ زو ان کے یہاں الذی کے معنی میں ہوتا ہے استعمال، اور یہاں پر یہ بھی اپنے سیغے کے مطابق چینج نہیں ہوتا، بلکہ یہ سارے کا معنی اس میں شامل ہو جاتا ہے، جس سے من اور ما میں ہم نے دیکھا تھا، باقی بقایا میں ہم نے دیکھا تھا، اسی سے زو کا بھی یہاں پر یہی مسئلہ ہے۔ تو یہ لغت بنی طی کی ہے، یہ ایک قبیلہ تھا جن کی ذو بمعنی الذی ہوا کرتا تھا، لہذا وہ کہتے تھے جاءنی ذو ضربک، جاءنی، جاءنی ذو ضربک، بمعنی جاءنی الذی ضربک، معنی وہی رہے گا، یعنی وہ شخص آیا جس نے تمہیں مارا تھا۔ تو ذو ہمارے فصیح زبان میں نہیں بلکہ ایک قبیلہ بنی طی ان کے یہاں استعمال ہوتا تھا۔ اب ظاہر سی بات ہے ان چیزوں کو ابتدائی درجے کا طالب علم جان کر کیا کرے گا؟ ابھی لغت کے بارے میں اس کو علم رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے آخر میں کہا کہ معلوم ہوا کہ ایون اور ایتن معرب ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایون ایتن کے لیے خاص مسئلہ ہے، ان میں کچھ خاص باتیں ہیں، یہ چار ان کی صورتیں ہوتی ہیں جن میں سے ایک صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے، اور یہاں پر وہی مراد ہے، باقی چار صورتوں میں کیا، باقی تین صورتوں میں کیا ہوتا ہے؟ معرب ہوتا ہے، لہٰذا چونکہ غالباً یہ معرب ہی ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایون ایتن معرب ہوتا ہے، جبکہ ایک صورت میں یہ مبنی ہوتا ہے۔ اب یہ ان صورتوں کو جاننے کی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے، لہٰذا ہم اس کا بھی تذکرہ نہیں کر سکتے۔ یہ سبھی کو مؤلف ابن مالک رحمہ اللہ اپنی کتاب الفیہ میں ایک ہی بیت میں، ایک ہی مصرے میں بیان کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ومن وما وال تساوی ما ذکر وهكذا ذو عند طی ان شہر۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ آج کی بحث ہماری یہ ختم ہوئی، اور ہم اس طرح سے آج مبنیات کی تیسری قسم سے فارغ ہو چکے جو کہ اس میں موصول تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس علم کو ہمارے نفع بخش بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔